بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے ایک غلط فہمی جو عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی ہم ایک آیت پہ غور کریں اور اس آیت کا سادہ مطلب لیں تو اس سے صاف نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کفر کرنا ہے، اور یہ جتنا مرضی انسان زور لگا لیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، انذار کر لیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے بڑھ کے آیت یہ کہتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل جو ہیں ان پہ قفل ہے، وہ ان کے دل میں تالے پڑ گئے ہیں، اور ان کی سماعت پہ بھی، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم قلوب کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اگر یہ طے کر دیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے، اور جتنا مرضی آپ ان کو ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر یہ آزمائش کس چیز کی ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی سے طے کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ازل سے یا اس کی پیدائش سے مہر لگا کے بھیجتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ خود قرآن مجید کے مطالعے سے بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو مہر لگانے والا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ابتدائی میں کسی کے دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، بلکہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ حق کو وہ حق جو ان کی اپنی فطرت کے اندر ودیت ہے، اور وہ حق جو وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے، اگر وہ اس کا مسلسل انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیتا ہے، اور اسی کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے جو دل ہیں ان پہ کفر لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے، اور یہ سزا تب ملتی ہے جب انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ختم قلوب کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پیدائش سے انسان ختم قلوب کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ ختم قلوب ایک سزا ہے جو برے رویے کے نتیجے میں دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ کفار، ان کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں، ان کے بارے میں یہی معاملہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے پوچھتے ہوئے حق جب ان کے سامنے آیا اس کو جھٹلا دیا، اور اس کی پاداش میں، اس کے جرم کی آپ کہہ لیجیے پاداش میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کے پھر دل بند کر دیے، اور وہ صلاحیت جو ان کے اندر تھی حق کو قبول کرنے کی وہ ختم کر دی۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ختم قلوب کے حوالے سے جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے یا یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے دلوں پہ تالے لگا دیے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پہ یا مثال کے طور پر جب انسان کو پیدا کیا تو یا کسی شخص کو پیدا کیا اس موقع کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ حق کو قبول کرنے والا نہیں ہے، حق سے گریزاں آدمی ہے، حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانے والا آدمی ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ایک سزا کے طور پہ اس کے دل پہ تالے لگاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ بالکل وضاحت سے بیان ہوئی۔ چنانچہ میں ایک جگہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ اعراف میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں دیکھیے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا سبق نہیں ملا ان کو جو ملک کے وارث بنے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ابھی آن پکڑیں اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیں تو وہ سننے سمجھنے سے رہ جائیں۔ تو دیکھیے یہ گناہوں کی پاداش کا ذکر آیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ٹھپا لگانا ہے یا دلوں پر کفر لگانا ہے، یہ اس کو انسان ارن کرتا ہے، اس کا کسب کرتا ہے، یعنی وہ برا کرتا ہے تو اس کے جواب میں سزا کے طور پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہوا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو انسان کی یا کسی بھی شخص کی پیدائش سے پہلے کر دیا گیا، یہ اصل میں اس کے عمل کی جزا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر کے حوالے سے یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا جو دل ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، حق کو نہیں جان سکے گا، اور چنانچہ ایسے لوگوں کو انذار کرنا یا ڈرانا جو ہے وہ برابر ہے، یا نہ ڈرانا برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص سیاق کی بات ہے، اور قرآن کے اور مقامات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں وہ سزا ہے جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو حق سے گریز کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔